آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کا سفر اور میں ہوں آپ کی میزبان ثنا فیصل۔ آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور دنیا کے مختلف شہر ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہیں۔ وہاں کی آب و ہوا انتہائی حد تک ہر جاندار کے لیے مضر صحت ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لاہور اور کراچی بھی آلودہ شہروں کی لسٹ میں سر فہرست ہیں، اور اس آلودگی کی مختلف وجوہات اور اسباب ہیں جن کو جان کر بھی انجان کیا جا رہا ہے۔ ذاتی مفادات کو انسانی زندگیوں پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ کراچی کی اگر بات کی جائے تو یہاں کئی عوامل ایسے ہیں جن سے ہماری انتظامیہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے اور زہر گھولنے والے شہر کی فضاؤں اور ہواؤں سے بھیانک کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں، جس کا خمیازہ بہت سی چیزوں کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے چل کر رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام سچ کا سفر میں ہمیشہ عوامی مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کی تاکہ ارباب اختیار تک ان کی فریاد پہنچ سکے۔ اس حوالے سے ہمیں ملیر ٹاؤن کے علاقے سے شکایات موصول ہوئی، جس کے مطابق علاقے میں ٹیکسٹائل فیکٹریز کی وجہ سے وہاں کے علاقہ مکین صحت اور ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کا شکار ہیں۔ یہ ہے ایک فیکٹری، یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ سراؤنڈنگ میں آبادی ہے اور آبادی کے ساتھ یہ روز بروز ان کی کنسٹرکشن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن فیکٹری کو تمام ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ سیوریج سسٹم ہے ان کا، یہ یہاں سے کبھی کبھار پانی جو ہے اوور فلو ہوتا ہے، کیمیکل زیادہ پانی ہے اور یہ پانی اس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ نیچے آپ کو برادہ نظر آ رہا ہے، ڈیبریز نظر آ رہا ہے، یہ وہ کوئلہ ہے جس کو یہ لوگ جو ہے کوائل بالر میں یوز کرتے ہیں، اسی پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پانی روڈ پہ آ جاتا ہے، روڈ پہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں دھواں نکل رہا ہوتا ہے، لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹائم پہ لیڈیز بچے جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں اس کیمیکل زیادہ پانی سے۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف فوٹیجز لے کے ہم نے آپ لوگوں کو بھی اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم نے بھیجے ہوئے ہیں، جس کے بعد کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ جتنا آپ کو یہ کھیتی باڑی نظر آ رہی ہے، یہ سارا ایگریکلچر یہاں سے تباہ ہو گیا ہے۔ یہ زمینیں کبھی سرسبز شاداب تھی، اب یہ جھاڑیوں میں اور جنگل کے شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا ہوا ہے، ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے بعد بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور یہ پانی یہ ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں ملیر ندی کے اندر۔ تو کیمیکل والا جو پانی تھا، اس میں ابھی تک 3 اموات ہو چکے ہیں، 2 بچے گر چکے ہیں جن کی ڈیتھ باڈی 1 ہفتے کے بعد یہاں سے ملی ہے۔ ان لوگوں نے کوائل بوائلر لگایا اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ گیس کو بھی کمپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کوائل بوائلر کی وجہ سے جتنے بھی سراؤنڈنگ کی آبادی ہے وہاں پہ آپ کو دمے کے پیشنٹ نظر آ رہے ہیں۔ منتھلی ایوریج یہ ہے کہ 4 سے 5 ڈیتھ ہوتے ہیں اس علاقے میں، وہ صرف اور صرف ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں، ہمارے بچوں کو اس زہر سے بچائیں سر، خدا کے لیے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے سر، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ احتجاج ہم نے بہت کی، کمپلین بھی ہم نے بہت کیا، لیکن آپ نہیں سن رہے ہیں سر۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو پلیز سیو کریں اس زہر سے۔ آپ کو نہیں پتا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے بچوں کے لیے کس حد تک زہر ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے پر ماحول کو اہمیت دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ماحولیاتی توازن پر توجہ نہ دی جائے تو قدرتی آفات ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ اور انسانی مداخلت کا اس میں بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ صنعتی کیمیائی مادوں کا استعمال بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے انسان خود کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ماحولیاتی آلودگی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ فضائی آلودگی کے کئی اسباب ہیں، جیسے کوئلہ، لکڑی، تیل یا قدرتی گیس جلانے سے نکلنے والا دھواں، صنعتی شعبہ جات میں استعمال ہونے والے مختلف فاسل فیولز، اینٹوں کے بھٹے، چمنیوں اور راکھ پیدا کرنے والی فیکٹریوں سے اٹھتا دھواں اور دیگر عوامل کار فرما ہے۔ ان سے کئی خطرناک مضر صحت مادے کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ اور ہائیڈرو کاربن وغیرہ فضا میں شامل ہو کر انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ فضا میں پائی جانے والی حفاظتی تہہ اوزون کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کا نتیجہ اسموگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کا شمار بھی اسموگ سے متاثرہ ممالک میں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کراچی اور لاہور کا نام آلودہ ترین شہروں کی عالمی لسٹ میں آ چکا ہے۔ کراچی کا ملیر ٹاؤن اپنے ہرے بھرے سرسبز ماحول کی وجہ سے خاص پہچان رکھتا تھا، لیکن آج یہی علاقہ
بدترین آلودگی والے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رہائشی علاقے میں صنعتی فیکٹریوں کا قیام اور ان میں موجود کوائل ٹربائن، کوائل جنریٹر اور کوائل بوائلر کا استعمال ہے جو چارکول سے چلائے جاتے ہیں۔ ان مشینوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں انسانی زندگی کے لیے انتہائی مضر صحت ہے اور کئی خطرناک بیماریوں کا سبب ہے۔ سونے پر سہاگا فیکٹریوں سے خارج کیے جانے والا فضلہ ہے جو تمام قوانین کی دھجیاں اڑا کر ملیر ندی میں بڑی دیدہ دلیری سے پھینکا جاتا ہے، جو ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کے علاوہ سمندری سطح، زرعی اراضی کو تباہ کر رہا ہے۔ علاقہ مکین پریشانی کا شکار ہے اور انتظامیہ کی توجہ اس طرف دلانے کی پوری کوششیں کر چکے ہیں، لیکن سب بے سود۔ حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور معصوم عوام کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم ملیر میں موجود ہیں اور ملیر کراچی شہر کے مشرقی حصے میں واقع ہے، اور ملیر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ مکس آبادی ہے، یعنی شہری آبادی بھی ہے اور دیہی آبادی بھی ہے۔ اور دیہی آبادی کی بات کروں تو یہاں آس پاس جو گاؤں ہیں ان کے اگر میں آپ کو نام بتاؤں، جن میں صالح محمد گوٹ ہے، کوہی گوٹ ہے، جام کنڈا گوٹ ہے، فقیر گوٹ ہے، ولی محمد گوٹ ہے اور مختلف جو ہے گوٹ یہاں پر موجود ہیں۔ اور ملیر جو ہے وہ بیسکلی اپنی ہریالی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا، کیونکہ زیادہ تر یہاں پر زرعی زمینیں تھیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہم کیوں آئے؟ بیسکلی ہمیں شکایات موصول ہوئی بہت ساری، اور جہاں سے ہمیں شکایت آئی انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً ہر ادارے کے پاس جا چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ای پی اے کی، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، تو وہاں بھی جو ہے وہ اس کی شکایت کی گئی، اور شکایت کیا ہے اور یہاں پر جو رہائشی ہیں ان کو کیا پرابلم ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہم ایک اسکول میں موجود ہیں، ایک این جی او کا یہ اسکول ہے، اور یہاں پر کافی بڑی تعداد میں بچے جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر یہاں پر آتے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ریزیڈینشل ایریا ہے اور یہاں پر اس طرح کی فیکٹریز موجود ہیں جن سے نکلنے والا دھواں ان بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں، ارشد بلوچ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ اس سے پہلے کہاں کہاں شکایت کر چکے ہیں اور مسئلہ بیسکلی کیا ہے؟ مسئلہ بیسکلی یہ کہ اچانک یہ 2004 کی بات ہے جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت اچانک یہ ایگریکلچر زمین جو کافی سالوں سے ویران پڑا ہوا تھا، تو اچانک یہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو چکا۔ جب لوگوں نے معلوم کیا کہ کس چیز کی کنسٹرکشن ہو رہی، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ ٹیکسٹائل فیکٹریز آ رہے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں نے اس پہ کافی شور کیا، پروٹیسٹ کیا کہ جی ریزیڈینشیل ایریا میں آپ کس طریقے سے جو ہے فیکٹری بنا رہے ہیں، کیونکہ نو ہاؤ تو لوگوں کو ہے کہ کسی بھی شہر کی ایک ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے، کچھ انڈسٹریل زون بنتے ہیں، جس طرح سے ہمارا سائٹ کا ایریا ہے یا کرنگی انڈسٹریل ایریا ہے یا پورٹ قاسم کا ایریا ہے، یہ رہائشی علاقوں میں آپ کس طریقے سے ایک فیکٹری کو جو ہے بنانے کی اجازت دے رہے ہیں، اور ایگریکلچر لینڈ کو آپ کس طرح سے کنورٹ کر رہے ہیں، یہ کہانی ہمیں سمجھ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد فیکٹریز بن گئے، یہاں پہ لوگ آئے، لوگوں کو روزگار ملا، تو اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہاں پہ محسوس کیا کہ بہت سارے جو ہے آپ کے پاس ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز میں ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ بہت زیادہ، ہیپاٹائٹس اے بی سی، جب اس کے پیشنٹ کی ریشو مطلب بنسبت کراچی اربن ایریا کی بات کریں، کراچی رورل ایریا میں بہت زیادہ ہوا، تو اس کے 2 سے 3 کازز تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہاں سے جس طریقے سے تیزی کے ساتھ ریتی بجری کو نکالا گیا، جو سیوریج کا پانی زمین کے اندر جا رہا تھا، تو وہ جو ہے اس ریتی کے ساتھ مرج نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ کیونکہ یہاں پہ بورنگ سسٹم بہت زیادہ ہے، کنویں ہیں، تو اس میں وہ پانی مکس ہونے لگا، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اے بی سی کے پیشنٹ بہت زیادہ، مطلب اور یہاں پہ تیسرے گھر میں آپ کو ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ملیں گے۔ جب یہ فیکٹریز یہاں پہ بنے تو فیکٹریز نے بھی اپنا جو ہے وہ کیمیکل زدہ پانی وہ جو ہے زمینوں میں چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے جب ایکشن لیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایکشن ان لوگوں نے سینس پہ لیا کہ انہوں نے جا کے فیکٹری والوں سے بات کی، یہاں کے الیکٹڈ نمائندوں سے بات کی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک پائپ لائن، سو کال پائپ لائن لگا کے پانی کو جو ہے ندی میں چھوڑا گیا۔ اب ندی کے اندر ریتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ اس بور کے پانی کے ساتھ مکس ہونے لگا،
اور اس کیمیکل سے پانی کو جب سیوریج سے جب لے کے جا رہے تھے تو اس سے دھواں نکل صحیح ہے. رہا تھا. سب سے پہلی وائلیشن کال آپ کی ہے کہ یہ ریزیڈینشیل ایریا میں Residential area فیکٹریز میں کا قیام ہوا. پھر اس کے قیام. بعد سیکنڈ وائلیشن یہ ہے کہ وہ جو جتنا بھی اپنا جو ویسٹیج ہے وہ وداؤٹ ٹریٹ کیے وہ اسی طریقے سے ویسٹ کر رہے ہیں. اور اس پہ کیا اداروں کی آنکھیں بند ہیں؟ جب آپ کو نظر آ رہا ہے ہم یہاں آ گئے, سب کو پتا ہے, تو کیا ادارے کیوں نہیں اس پہ کاروائی کر رہے ہیں؟ نہیں, اداروں کو اگر ادارے یہ کہتے ہیں کہ ان کی نالج میں یہ بات نہیں ہے, اگر ابھی بھی آپ جا کے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں تو وہ یقیناً آپ کو یہ کہیں گے کہ جی یہ کمپلین ہمارے پاس آئی ہوئی ہے, ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. کیا ورکنگ کر رہے ہیں؟ ورکنگ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آتے ہیں فیکٹری والوں سے ایک میٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد خاموشی ہے. مطلب یہ کہ 4 سے 5 دفعہ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی, ہم نے ان کو یہ چیزیں بتائیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, یہ ورکنگ کر رہے ہیں, رزلٹ ہمیں دو. رزلٹ ہمیں کچھ مل نہیں رہا. اب یہ ریسنٹلی ان لوگوں نے یہاں پہ کوائل بوائلر لگائے ہیں. کوائل بوائلر کا یہ کہ ان کے پاس بجلی, اب یہ اپنا جو ہے پلانٹ لگا کے بجلی خود پیدا کریں گے. ان کا جو کوئلہ ہے وہ آؤٹ آف کنٹری, یعنی آئی تھنک سو ترکی وغیرہ سے ان کا کوئلہ آتا ہے, تو اس کوئلے سے جو ہے یہ اپنے لیے بجلی پیدا کرتے ہیں. اب اس کوائل بوائلر کی وجہ سے جو دھواں اٹھ رہا ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ نیو بورن بیبیز ہیں یا جتنے بچے ہیں یا یہ اسکول کے جتنے بچے بچیاں ہیں وہ سب دمے کا جو شکار ہو رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کوائل بوائلر اگر کسی نے اس کو جس کنسلٹنٹ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس نے تو اس کا SOPs کا بھی خیال کیا ہوگا. ہم نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں اس کا وہ ڈیٹا دے دیں, ہمیں وہ اگر ریٹرن فارم میں کوئی کسی کنسلٹنٹ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے تو ہمیں آپ وہ دکھا دیں, ہم دیکھتے ہیں اس میں فری میجرز کیا لیے گئے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کے آپ لوگوں کے پابند نہیں ہیں. ہم نے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سیپا جس کو کہتے ہیں, ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ لوگ ہمیں ان سے یہ ڈیٹا آپ لوگ لے لیں, ان کو کسی اسپیشلسٹ سے ان کو اسٹڈی کروا لیں اور یہاں پہ آ کے آپ یہاں بچوں سے یا کوئی میڈیکل کیمپ لگا کے ان بچوں کے ساتھ جو بیماری ہے اس کا کازز دیکھ لیں کہ کازز اس کے ہیں کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ جی کر رہے ہیں, آن ورکنگ آن اٹ, بس یہ ایک جملہ میں جو ملتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, یعنی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے. بس یہ کہ اب اس وقت تک صحیح. اور اس کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں پھیل سکتی ہیں؟ دمے کی بیماری, اسکن کے آپ کو پیشنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ملیں گے, سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں, ہیپاٹائٹس کی یہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کے آرکیٹیکچر کو یہ جتنی یعنی کہ دیواریں ہیں سب میں ہی مطلب وہ دھوئیں کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کو ان گھروں میں نظر آ رہا ہوگا. مطلب اگر یہاں پہ خواتین اگر کپڑے ٹانگتے ہیں تو شام کو جا کے وہ جب کپڑے سکھانے کے بعد اٹھاتے ہیں تو اس میں سارے ڈاٹ بنے تھے. صحیح ہے. جو ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں اور بیسکلی جو ڈیلی بیسس پہ یہاں پر آتی ہیں اور یہاں پر موجود بچوں کو پڑھاتی ہیں, ان کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا شکایت کری ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین, دنیا کے کسی بھی حصے میں انسانوں اور جانداروں کے قریب چارکول کے استعمال کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ان فیکٹریوں سے جو نکلنے والا دھواں ہوتا ہے اس سے متعدد زہریلی گیسز کا اخراج ہوتا ہے, جن میں سلفر آکسائڈ ہے, نائٹروجن آکسائڈ ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور مختلف زہریلے عنصر جو ہے وہ شامل ہے. یہاں پہ جو ٹیچرز موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ پریگننٹ تھی اور جب یہ پریگننسی میں تھی اور جب ان کی ڈیلیوری ہوئی تو جو ان کا بچہ تھا وہ چیسٹ انفیکشن کے ساتھ پیدا ہوا, اور ڈاکٹر نے انہیں یہی بتایا اور یہی ان سے پوچھا کیا آپ کس طرح کی جگہ میں, کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتی ہیں. جب انہوں نے بتایا کہ ان کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اسکول میں گزرتا ہے اور اس کے آس پاس اس طرح کا انوائرمنٹ ہے, تو پھر انہوں نے بتایا کہ بچے کے چیسٹ انفیکشن کی وجہ ہی یہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا فرزانہ, میں نے بھی اپنے ناظرین کو یہ بتایا کہ جب پریگننسی میں تھیں اور پھر جب آپ کی ڈیلیوری ہوئی تو جو آپ کا بچہ تھا وہ کچھ چیسٹ انفیکشن تھا. ابھی پہلے تو مجھے بتائیں بچہ کیسا ہے آپ کا؟ الحمدللہ ابھی کافی بہتر ہے, ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے. جی جی. ابھی کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ میرا بیٹا 10 مہینے کا ہے. 10 مہینے کا. اور ابھی تک جو ہے ان کو ہر مہینے اٹیک ہو جاتا ہے, لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ ٹریٹمنٹ جاری رکھیں, انشاءاللہ بہتری کی طرف آئے گی. چلیں, یہ تو آپ پریگننسی میں تھیں اور یہاں پر تقریباً 800 سے زائد بچے ڈیلی بیسس پہ آتے, تو ان کی صحت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے؟ ہائے دن وہی نزلہ زکام, چیسٹ انفیکشن, ان کی وجہ سے جو ہے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے. ابھی لاسٹ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے, جب ڈیورنگ کلاس میں کلاس لے رہی تھی تو اچانک سے گیس پریشر ان کا آن ہوا, تو میں نے ویڈیو بھی بنائی اور میں نے کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے اسکول ٹائمنگ میں آپ ان کو بند کریں.
یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے انسانی صحت کے لیے مضر ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی مضر ہے. میرے بچے کلاس میں بیٹھ کے ان کے آنکھیں جلنا شروع ہو گئے، کھانسی آنا اچانک سے، تب میں نے کھڑکیاں بند کروائی. کھڑکیاں بند کرنے سے یہ ہوگا کہ وقتی طور پر ہم سیو رہیں. میں نے کال کی، اسی وقت انہوں نے ان کو بند کروایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسانی صحت کے لیے مضر ہے وہ ہمارے علاقے میں کیوں ہو رہا ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ پابندی کیوں نہیں؟ ہال ورلڈ کی اگر میں بات کروں، دنیا بھر میں جو ہے کوئلہ بولر پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے، آپ کمپنیاں چلا رہے ہیں، چلائیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے. ایس او پیز تو فالو کریں. ایس او پیز کو آپ فالو کریں. آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں یہ چیز منع ہے تو دنیا تو بے وقوف نہیں ہے نا. آپ مطلب یہاں کے لوگوں میں شعور نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو زہر دیں. اب اللہ تعالیٰ کی جو ایک زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلا جو ہے یہ آسمان ہے، اس کے تلے ہم سانس لے رہے ہیں. ہمارا جو کھلا ماحول تھا، ملیر کی جو پہچان ہے وہ سبز باغات، سبز ملیر، اب ان کے جو ہے عوام آکسیجن میں آپ یہ زہریلا کوئلہ بولر ڈالیں تو اس پہ ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر بات کی جائے آلودہ ترین شہروں کی، تو جو کراچی کا نمبر آتا ہے نا، تو آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں کراچی کا نمبر دوسرا ہے، اور اکثر یہ فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی میں جو شخص رہتا ہے تو اس کی یہ سمجھ لیں کہ زندگی کے 2 سے 3 سال کم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کا نمبر سب سے پہلا ہے آلودہ ترین شہروں میں. وہاں پہ رہنے والوں کے سمجھ لیں 7 سے 8 سال زندگی کے کم ہو جاتے ہیں اسی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے. اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے بیسکلی اس کا یہ کام ہے کہ اس پہ قابو پایا جا سکے. ایسی ایس او پیز جو کہ بنی ہوئی ہیں، 1997 کا ایکٹ موجود ہے، پاکستان انوائرمنٹل ایکٹ، جس کے تحت وہ تمام فیکٹریز کو اور جو بھی ماحول دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور بات کے دوران یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شکایتیں بھی کر چکے ہیں، اور جو ہے وہ تمام اداروں میں ان کی کمپلینس کے باوجود سنوائی تاحال نہیں ہو رہی ہے. اور بھی ٹیچرز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ جو ٹیچر موجود ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں اور ان کی کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں، وہ کیا کہنا چاہتی ہیں ان سے جانتے ہیں. Assalamu alaikum, myself Mela Bayo. Today I am here to discuss some contribution of the companies towards us and our environment. جب کسی آرگنائزیشن کا آغاز ہوتا ہے تو کچھ پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو رن کرتی ہے. ہمارے علاقے کی کمپنیز سے یہ کویشچن ہے، کیا انہوں نے ہمارے انوائرمنٹ میں موجود جو ہمارے بچے ہیں جو اس طرح سے اگریسو ہو کے جو ہے گیمز کے اکارڈنگ یہ اتنے اگریسو ہیں، کیا انہوں نے ان کے لیے گراؤنڈ وغیرہ بنائے؟ ان کو تو چھوڑیے، جو ہمارے بیسک نیڈ میں آتا ہے ہاسپٹلائزیشن، کیا انہوں نے اس پہ کام کیا؟ اس کو جس طرح سے ابروڈ میں جتنی بھی کمپنیز جو ہے وہ رن کر رہی ہوتی ہیں، وہ فرسٹ آف آل پلانٹیشن پہ کام کرتے ہیں. کیا یہاں پہ موجود کمپنیز نے پلانٹیشن پہ کام کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا. ایون دو انہوں نے ہماری جو گرین پلانٹ ہے ان کا ستیہ ناش کر دیا. میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دے ہیو ٹو ورک آن آور انوائرمنٹ، دے ہیو ٹو ورک آن پلانٹیشن. صحیح. اچھا، آپ تو ان سے چاہتی ہیں کہ یہ کام کریں. میں تو یہ کہوں گی کہ وہ بھلے یہ سب نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو یہ کر رہے ہیں جس سے ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، ماحول دشمن عناصر فروغ پا رہے ہیں، اسی پہ کام کر لیں تو شاید ان کا بھلا ہو جائے. ایبروڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی کمپنی کو ان کو رن کرنا ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ ایک ایریا سیٹ کرتے ہیں، وہاں وہ پلانٹیشن کرتے ہیں کہ ہماری کمپنیز کے جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس جو عناصر ہیں اس سے ایٹ لیسٹ وہ انوائرمنٹ پولیوٹ نہ ہو. تو یہاں پہ تو ایٹ لیسٹ ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں کمپنیز وغیرہ ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی کانسی کا شکار ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز آف دیز کمپنیز.
अच्छा ये स्कूल के बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने चार्ट जो है वो पकड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कोयला बॉयलर हमारी ज़िंदगी के लिए बेअंदाज ख़तरा है, क्योंकि कोयला बॉयलर आबो हवा में शामिल होकर मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में फ़िज़ा में मुज़र असरात रखने वाली गैस शामिल होने लगती है, जिससे ज़मीन का कुदरती और फितरी तवाज़ुन बिगड़ गया है। जिंदा रहने के लिए साफ़ सुथरी फ़िज़ा पर जानदार का पैदाइशी हक है, इसलिए हमें अपना हक चाहिए। ये बच्चे ये चार्ट पकड़कर इसमें जो इनके पॉइंटर्स लिखे हुए हैं ये फरियाद कर रहे हैं कि ताज़ा आबो हवा पर हमारा भी हक है। ये बच्चे क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। इंसानी सेहत के लिए साफ़ सुथरा और पाकीज़ा माहौल इंतहाई ज़रूरी है। इंसानी बका के लिए हवा सबसे ज़्यादा लाजमी आमिल है। हर बालिग शख्स को रोज़ाना सांस लेने के लिए तकरीबन 15 किलोग्राम हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये जहरीला धुआं मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। ये इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा फेफड़ों को मुतासिर करता है, जिससे कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरी अपील है कि फैक्ट्रियों को शहरी हुदूद से बाहर मुंतकिल किया जाए। आप क्या कहना चाहती हैं? फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हमें बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में सनती तरक्की उतनी ही ज़्यादा होगी, उन इलाकों में ही उतनी ही ज़्यादा आलूदगी होगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इन सनती तरक्कियों को इन इलाकों से दूर किया जाए जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी वाबस्ता है। इंसानों ने अपनी आरामदा ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे मशीनें और फैक्ट्रियाँ ईजाद की हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए मज़र असरात का बायस बन रही हैं। इनकी वजह से बूढ़े, बच्चे और नौजवानों में लंग्स कैंसर यानी इस्टेमा जैसी बीमारियों अंजाम पा रही हैं। हम अपील करते हैं कि इसको हमारे स्कूल की तरफ से दूर किया जाए। जब आप क्लास में मौजूद होते हैं और क्लास ले रहे होते हैं तो ये कॉइल टरबाइन जब ऑन होता है, चल रहा होता है, तो क्या क्लास का माहौल कैसा हो जाता है उस वक्त? इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टीचर जब लेक्चर दे रही होती है तो फिर टीचर स्टॉप हो जाती हैं, तो फिर इससे हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। जाहिर सी बात है, आधे घंटे का एक पीरियड होता है। खांसी हो रही होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि फैक्ट्री जो है बिल्कुल हमारे स्कूल के साथ में ही है, तो जैसे ही वो ऑन होता है तो धुआं हमारी क्लास में डायरेक्टली आ रहा होता है बराह रास्त, तो उससे हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी होने लगती है, तो बहुत मसला होता है। तो इस तरह से जब हम खांस रहे होते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो हम अपना पढ़ नहीं पाते और हमारी सारी तवज्जो उस फैक्ट्री की तरफ चली जाती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। इंसान का तो बुनियादी हक ही साफ़ हवा है, जिससे हम महरूम हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ अपनी तरक्की में इंसानियत को भूल चुके हैं। इंसानियत को कत्ल करने का सबसे बड़ा हथियार ये जो है मुज़र हवाएं हैं, मुज़र फ़िज़ा है, जो किसकी वजह से ख़तरनाक हुई हैं इंसानियत के लिए, इन फैक्ट्रियों की वजह से, जो अपनी तरक्की की दो पैसों की आड़ में इंसानियत की ज़िंदगी की परवाह किए बगैर सिर्फ अपना ही मफाद सोच रहे हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम होती है? आंखों में जलन होती है, तो जो आते हैं धुआं, हमारे आंखों में बहुत सा जलन होती है, खांसी बहुत आती है। टीचर पढ़ा होते हैं, वो भी टीचर चले जाते हैं, उनके भी आंखों में जलन, तो टीचरों को भी तकलीफ़ होती है। इसीलिए हम उससे ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे स्कूल को साफ़ हवा। बच्चे अपने अपने अल्फाज में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ हवा जो है वो हमारा बुनियादी हक है और ये हमसे ना छीना जाए। इन बच्चों की फरियादों ने हमारे जहन में हजारों सवालात खड़े कर दिए, खास कर इदारों की कारकर्दगी पर। हमारे जहन में ये सवाल बार बार आता रहा कि आखिर क्यों सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन तमाम फैक्ट्रीज को SOPs जारी क्यों नहीं कर रही और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जा रही। जब हम स्कूल से बाहर निकले और वहाँ के रिहायशी लोगों से बात करना चाहिए तो वहाँ मौजूद कुछ शरपसंद अनासर ने हमें आवाम से बात नहीं करने दी, हमें डराया धमकाया, अपने मोबाइल से हमारी वीडियोस और तस्वीरें बनाने लगे। हमने उन्हें बताया कि हम इलाका मकीनों की शिकायत पर यहाँ आए हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश बेसूद रही। हमने सीपा से इस हवाले से जब सवाल किया और उनसे राब्ता किया तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से माजरत कर ली। इन सब के बावजूद हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि ये अहम मसला अरबाबे इख्तियार की तवज्जो हासिल करे। और इस अहम मसले पर जब हमने कराची यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर सादिया तारिक से माहौलियाती आलूदगी के अवामिल और नुकसानात पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जब कोल आपका जलता है तो उससे एक गैस जनरेट होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और वो इनहेल हो रही होती है, जबकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है हमारे फेफड़ों को,
जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होगी उस ऑक्सीजन की जगह पर, तो वो जाहिर सी बात है आपके फेफड़ों को भी और आपकी सेहत को भी जो है वो नुकसानदेह होगा और नुकसान आपको पहुंचाएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो एस्थमा सबसे ज़्यादा कॉमन है। पहले शायद इक्का दुक्का लोगों को सुनने में हमें आता था कि एस्थमा का मरीज़ है। अब इस वक्त छोटे छोटे बच्चों तक को हो रही है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उन तक को जो है वो एस्थमा का इशू है। ऐसी कई बीमारियां आ चुकी हैं जिनके इलाज अब तक हम ढूंढ नहीं सके हैं। फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी उसके मसाइल होते हैं, और जब उनको बीमारियों का और चीज़ों का शिकार होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पूरी फैमिलीज़ उससे अफेक्ट होती हैं। और इसके इंटरनेशनली हमारे पास रिलेटेड टू गैसेस और इसके सबके बायलॉज मौजूद हैं, जिसके ऊपर हमारी जो एक एजेंसी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो इसके ऊपर वर्क कर रही होती है कि किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। हमारे पास क़वानीन सारे मौजूद हैं कि आपको एक इंडस्ट्री अगर स्टार्ट करनी है तो किस इलाके में रखनी है, किस जगह आपने स्टार्ट करनी है, आया उसके इर्द गिर्द रिहाइश कितनी है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर वो उन लॉज पे, उन पॉलिसीज़ पे हम काम नहीं कर रहे, और रिहायशी इलाकों में इस वक्त आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मौजूद है। उस इलाके में अगर इर्द गिर्द में रहने वाली ख़वातीन में से कोई अगर प्रेग्नेंट खातून है और उनका केस था कि उनका जब बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदाइशी तौर पे उसको एस्थमा था, तो वो वजूहात ही यही हैं कि जब बॉयलर्स और सारी चीज़ें जल रही हैं उससे जो गैसेस खारिज हो रही हैं वो आपकी हवा में जा रही हैं। जब वो हवा ही तो हम अपने अंदर ले रहे हैं ना ताज़ा हवा के तौर पे, बट वो ताज़ा हवा नहीं है, उसके अंदर जहर हमारे जो है वो इंसानी वजूद के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से उनको मसाइल थे कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उनको सांस लेने के भी इश्यूज़ रहे होंगे, उनको और दूसरी चीज़ों के मसाइल रहे होंगे, और अल्टीमेटली उसका जो असर होता है वो उस बच्चे के ऊपर पड़ा जो माँ के अंदर मौजूद था, और जब वो दुनिया में आया तो वो पैदाइशी तौर पे उसके ऊपर एस्थमा का इशू रहा उस वक्त। इंटरनेशनली बात करें इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि वहाँ पर फैक्ट्रियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो उनके यहाँ बाकायदा एक लॉ होता है कि आपने अगर इंडस्ट्री से एक गैस खारिज हो रही है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी इर्द गिर्द की एरिया पे या आपकी एयर पे। उसूलन तो वहाँ जो एयर से फैक्ट्री से एक एयर पास आउट हो रही होती है वो डायरेक्टली नहीं आपके जो है उसमें आपकी एयर में वो छोड़ते हैं आपकी हवा में, क्योंकि उनके पास डिफरेंट फ़िल्टर्स और चीज़ें मौजूद है जिससे वो फ़िल्टर होके निकलती है कि जो ख़तरनाक एलिमेंट्स होते हैं वो उसी फ़िल्टर में रह जाते हैं। थोड़ा सा माहौल का ख्याल रखें, इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए उन चीज़ों में, उन बीमारियों में, उन सारी चीज़ों में उनकी रोकथाम हो सके जो इस वक्त करंटली हमारे पास चल रही हैं। नाज़रीन, आपने सुना प्रोफेसर सादिया तारिक का भी यही कहना है कि रिहायशी इलाकों में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का कायम होना ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी बढ़ाने का बड़ा सबब है, बल्कि उनसे निकलने वाला जहरीला धुआं इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हवा, पानी और ज़मीन की आलूदगी मकामी अफराद की सेहत, हिफाजत, फलाह बहबूद का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूनिट्स को उन ज़मीनों पर मुंतकिल किया जाए जो सनती शोबे के लिए मुख्तस की गई हैं, क्योंकि ऐसी तमाम फैक्ट्रियां जो रिहायशी इलाकों में वाक़ हैं वो माहौलियाती ज़ाब्ते की पैरवी करने में नाकाम है, जो कि बदकिस्मती से हमारा एक इदारा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हैं। अगर बात की जाए जिम्मेदारी की तो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक अहम इदारा है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम अवामिल पर कंट्रोल करते हुए हर उस असबाब पर नज़र रखे जिससे माहौल दुश्मन सूरत हाल पेश आती है। लेकिन जिस तरह से आबादी वाले इलाकों में ये फैक्ट्रियाँ माहौलियाती आलूदगी फैलाकर क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, इसने बहुत से सवालों को जन्म दिया है कि क्या सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही है, या फिर क़वानीन पर अमल दरामद करवाने वाले खुद गहरी नींद और ख्वाबो खरगोश के मजे ले रहे हैं, या फिर जानबूझकर इन मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर सिर्फ हल्की सी कार्रवाई करते हुए ये जाहिर कर दिया जाता है कि जनाब जिम्मेदारी पूरी कर ली गई। अब ये फैसला आवाम का है कि वो ये देखें, जानें, समझें और परखें कि क्या
صحیح اور کیا غلط ہو رہا ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سچ کے سفر میں ہم آپ کی آواز بنیں تو آپ ہمیں ہماری فیس بک کی آئی ڈی پر مطلع کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثنا فیصل اور سچ کا سفر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔